ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک جنگل کے کنارے ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنے ہی اس کے بال تھے۔ اس کے سنہرے بالوں کے لچک دیکھ کر سب اس کو گولڈن لوکس کہتے تھے۔ ہر صبح جب اس کی ماں گولڈن لوکس کے بالوں میں کنگھی کرتی تو کہتی، میری پیاری گولڈن لوکس کے بال کتنے پیارے اور چمکیلے ہیں، جیسے سونے کے لچھے ہو۔ ایک دن گولڈن لوکس صبح کی سیر کو نکلنے تو چلتے چلتے جنگل کی طرف نکل گئی۔ جنگل میں پرندے چہچہا رہے تھے اور پھول کھلے ہوئے تھے۔ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بہت اچھے لگ رہے تھے اور جنگل کے اندر گھستی چلی گئی۔ چلتے چلتے اس کو احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول گئی ہے۔ اس کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کس طرح جنگل سے نکل کر اپنے گھر جائے گی۔ وہ ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی کہ اس نے درختوں کی طرف سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف گئی تو اس نے دیکھا کہ درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا مکان ہے۔ اس نے اس مکان کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ مکان کے اندر داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ میز پر دلیے کے 3 پیالے رکھے ہوئے ہیں۔ گولڈن لوکس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مکان 3 بھالوؤں کا ہے۔ بڑا بھالو جو کہ چھوٹا بھالو کا باپ تھا، درمیانہ بھالو جو چھوٹے بھالو کی ماں تھی، اور منا بھالو جو ان کا بیٹا تھا۔ اس صبح اماں بھالو نے دلیا پکایا تھا تاکہ وہ ناشتہ کر سکیں، مگر جب ابا بھالو نے دلیا چکھا تو وہ بہت گرم تھا، اس سے میری زبان ہی جل گئی۔ چلو اس کے ٹھنڈے ہونے تک صبح کی سیر کر آئے۔ جب گولڈن لوکس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہ آیا، کیونکہ تینوں بھالو سیر کو گئے تھے۔ گولڈن لوکس جب گھر میں داخل ہوئی تو صرف آتش دان میں آگ جل رہی تھی اور لکڑی جلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا تو میز پر 3 پیالے رکھے ہوئے تھے۔ ایک بڑا پیالہ، دوسرا درمیانہ پیالہ اور تیسرا پیالہ بہت ہی چھوٹا سا تھا۔ ان میں دلیا تھا اور دلیے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دلیے کو دیکھتے ہی گولڈن لوکس کی بھوک چمک اٹھی اور اس نے چمچہ اٹھایا اور بڑے پیالے سے دلیا چکھا۔ وہ دلیا بہت گرم تھا۔ اس نے درمیانے پیالے سے دلیا چکھا تو وہ بہت ٹھنڈا تھا۔ چھوٹے پیالے کا دلیا نہ زیادہ نہ ٹھنڈا۔ اس نے وہی دلیا کھانا شروع کر دیا اور سارا دلیا کھا گئی۔ میز کے گرد 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ بڑی کرسی بہت اونچی، درمیانی کرسی بہت نرم، چھوٹی کرسی جو بیٹھی تو اسے ٹھیک لگی۔ وہ اس پر بیٹھ کر جھولنے لگی۔ جھولتے جھولتی آخر کرسی ٹوٹ گئی اور گولڈن لوکس زور سے جا گری۔ پھر وہ دوسرے کمرے میں گئی۔ وہاں بھی 3 بستر بچھے ہوئے تھے۔ بڑا بستر بہت سخت تھا، درمیانہ بستر بہت نرم تھا اور چھوٹا بستر بہت نرم و ملائم تھا۔ گولڈن لوکس بہت تھک چکی تھی، اس لیے وہ چھوٹے بستر پر لیٹ گئی اور لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ اب ان بھالوؤں کو آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ جب یہ تینوں بھالو صبح کی سیر کر کے واپس آ رہے تھے تو وہ اپنے ساتھ لکڑیاں بھی جمع کر کے لائے تھے۔ ابا بھالو نے بڑا بنڈل بنایا، اماں بھالو نے درمیانہ گٹھا بنایا اور منا بھالو نے سب سے چھوٹا گٹھا بنایا۔ جب یہ تینوں اپنے مکان کے دروازے پر آئے تو وہ حیران رہ گئے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب کہ وہ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ دلیے کو کسی نے کھایا ہوا ہے۔ ابا بھالو نے بولا، میرا دلیا کس نے چکھا؟ اماں بھالو نے کہا، میرا دلیا کس نے چکھا؟ منا بھالو نے کہا، میرا دلیا کس نے کھایا اور کھا کر ختم کر دیا؟ ابا بھالو پریشان ہو کر کرسی پر بیٹھا تو کہا، میری کرسی پر کون بیٹھا تھا؟ اماں بھالو نے کہا، میری کرسی پر کون بیٹھا تھا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے یہ دیکھ کر کہا، میری کرسی پر کون بیٹھا؟ آخر میں منا بھالو چیخ کر بولا، میری کرسی پر کون بیٹھا؟ اس نے میری کرسی بھی توڑ دی۔ ابا بھالو نے چاروں طرف دیکھا تو پھر وہ اپنے دوسرے کمرے میں گئے۔ ابا بھالو بولا، میرے پلنگ پر کون لیٹا تھا؟ اماں بھالو بولی، میرے پلنگ پر کون لیٹا تھا؟ منا بھالو بولا، میرے پلنگ پر کون لیٹا تھا اور اب بھی سویا ہوا ہے؟ ابا بھالو بولا، ہائے کون لیٹا ہوا ہے؟ ابا بھالو کی بھاری آواز سن کر گولڈن لوکس جاگ گئی۔ اس نے جب تینوں بھالو کو دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر ڈر گئی اور بستر سے چھلانگ لگا کر بھاگ پڑی۔ بھاگتے بھاگتے وہ اچانک ٹھیک راستے پر جا پہنچی اور وہاں سے اپنے گھر چل گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ وہ آئندہ جنگل نہیں جائے گی۔